آج الحمدللہ ہمارا مشکات شریف سے 8واں درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ہجرت سے تقریباً 10 یا 11 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال یا 4 سال اس طرح لگ بھگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو غزوہ بدر ہوا تھا 2 ہجری میں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 13-14 سال تھی، تو انہوں نے اپنا نام لکھوایا تھا کہ بدر میں شرکت کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے کم سن ہونے کی وجہ سے منع فرما دیا۔ پھر غزوہ احد میں بھی تیار ہوئے جنگ لڑنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ اس کے بعد پھر غزوہ خندق، تبوک، خیبر، یہ وہ دیگر تمام غزوات میں پھر آپ نے شرکت فرمائی۔ آپ محدث تھے، مفسر تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ آپ کو حبر الامہ کا لقب عطا ہوا، یعنی امت کے بہت بڑے عالم۔ سبحان اللہ، امت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وصال فرمایا تو اپنے وصال سے پہلے ایک مجلس شورا قائم فرمائی تھی کہ وہ جو اگلا خلیفہ مقرر کریں گے، تو اس مجلس شورا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ عبداللہ خلافت میں حقدار نہیں ہوگا، صرف مشورہ دے گا۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خلافت سے، عہدے سے، گورنری سے ہمیشہ دور رہے، پیچھے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کبھی بھی کسی بھی فتنے میں نہیں پڑے۔ جہاں کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اختلاف دیکھا نا تو پیچھے رہے، اس اختلاف میں پڑے ہی نہیں، گئے ہی نہیں اس طرف۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورنری کا عہدہ آفر کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے عہدہ قضا آفر کیا کہ آپ قاضی بن جائیں، مفتی بن جائیں، لوگوں کے فیصلے کریں، تو آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، کوئی عہدہ قبول نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ 74 ہجری میں مکہ المکرمہ میں حج کے سیزن کے دوران آپ کا وصال ہوا۔ کسی شامی کے نیزے سے آپ کو زخم ہو گیا تھا، وہ زخم پھر بھرا نہیں، اسی زخم میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ سن 74 ہجری میں تقریباً 85-86 برس کی عمر آپ نے پائی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک خواب، یہ حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سگی بہن ہے، تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک خواب بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کریں۔ انہوں نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ان کا خواب بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو فرمایا اس کے بعد بہت ہی کم وقت ایسا ہوتا تھا کہ آپ رات کو سوتے، اکثر جاگتے تھے، اکثر شب بیداری فرماتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ سبحان آقا علیہ السلام کا ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوئی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نعم الرجل، بہت اچھا آدمی، اور دوسرا آقا علیہ السلام کا انداز تربیت دیکھیں۔ تربیت کا ایک انداز ہے نا جی، حکم دینا، بھائی اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کیا کرو، تم سوئے رہتے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ حاکمانہ طریقہ ہے۔ اچھا، ایک قدرتی بات ہے، حکم چاہے استاد دے، چاہے ماں باپ دیں، چاہے بڑا بھائی دے، بڑی بہن دے، فطرتی طور پہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، یہ کسی کا حکم جلدی جلدی مانتا ہی نہیں۔ تربیت کا بہترین طریقہ ہوتا ہے ترغیب دلانا، کام پر ابھارنا۔ آقا علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار فرمایا۔ دیکھیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بلا کر نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، بلکہ ایسے ہی فرمایا، اگر وہ تہجد پڑھتا تو بہت اچھی بات تھی، تو جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے شروع کر دی ہے۔ سبحان اللہ،
یہ ہوتا ہے دوسرے کو کام پہ ابھارنا، ترغیب دلانا. یہ تربیت کا بہترین طریقہ ہے. حتیٰ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ آزما کے دیکھ لیں، آپ کے بچے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. حکم آپ دیتے رہیں گے، نہیں کریں گے، لیکن آپ ترغیب والا طریقہ اختیار کریں گے نا، ابھارنے والا کام پہ، وہ بچے اٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کا اپناتے تھے. کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا غلط سلط ہوتا ہوا کام دیکھا تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست نہیں روکا، نہیں ٹوکا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے گئے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس نے غلطی کی اس نے بھی سن لیا، نصیحت ہوگی سب کو ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ حاکمانہ جو تربیت کا طریقہ ہوتا ہے نا، یہ اتنا فائدہ نہیں دیتا، یہ نقصان زیادہ دیتا ہے، فائدہ کم دیتا ہے. لیکن ترغیب دلانے والا، اب بچوں کے سامنے آپ نماز کی فضیلت، اچھا نماز پڑھنے والوں کے قصے، اچھی اچھی باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ نماز پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ خود ہی بچوں میں ترغیب پیدا ہو جاتی ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا میں بھی ایسا کروں گا. وہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ کسی ٹیچر نے بچوں سے پوچھا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا سائنسدان، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا وزیر اعظم، کسی نے کہا صدر، کسی نے کہا جنرل، کرنل. ہر کوئی اپنا اپنا نام بتائے جا رہا ہے. تو ایک بچے نے کہا تھا میں صحابی بنوں گا. استاد نے کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گزر گئے، تم کیسے صحابی بنو گے؟ کیا بنو گے بتاؤ؟ اس نے پھر کہا صحابی بنوں گا. چونکہ اس کی جو تختی تھی نا دل کی، اس پہ جو قصے لکھے ہوئے تھے، جو باتیں تھیں، وہ صحابہ کی لکھی ہوئی تھی. ہم اپنے بچوں کے دلوں پہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کرنل، جرنل، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایچ او، فلاں، اس کسی کے قصے سنا کے ان کی تختی کو داغدار کر دیتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا بنو گے تو اس کے اندر سے پھر وہی نکلتا ہے جو کچھ ہم نے اس پہ لکھا ہوتا ہے. استاد بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا کہ یار اس کے والد کو بلانا ہے. اس سے بچے سے کہا کل اپنے والد کو لے کے آنا. تو دوسرے دن وہ بچہ والد کو لے کے گیا اسکول میں. تو ٹیچر نے اس کو بلا کر پوچھا کہ آپ اس بچے کے باپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے. تو کہنے لگا کل اس طرح کا واقعہ ہوا، میں نے بچوں سے یہ پوچھا تھا تو اس نے کہا میں صحابی بنوں گا. تو میں حیران ہوا تھا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے کہ میں صحابی بنوں گا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، رات کو گھر واپس آتا ہوں. البتہ یہ سوتا رات کو میرے پاس ہے، قصے کہانیاں سنتا ہے تو میں صحابہ کے قصے اس کو سناتا ہوں. تو اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں صحابی بنوں گا. سبحان اللہ. ہم کس کے قصے؟ جس کے قصے آپ سنائیں گے بچہ وہی بننے کے لیے تیار ہو جائے گا. کل بھی ایک پروفیسر جاوید اقبال صاحب ہیں، کل پرسوں یا کچھ دن پہلے میرے پاس ان کی ایک ویڈیو کلپ آیا. انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے خود کہیں تجربہ کیا، بچوں سے پوچھا تو وہ سب بچوں نے الگ الگ جواب دیے. کہتے ہیں پارک میں ایک بچی کھیلتی تھی، چھوٹی سی 5-6 سال کی. میں نے اس سے پوچھا بڑی ہو کہ کیا بنوں گی؟ اس نے کہا میں فاطمہ زہرا بنوں گی. سبحان اللہ. اس نے کیوں کہا فاطمہ زہرا بنوں گی؟ اس کو گھر سے قصے ہی حضرت فاطمہ کے ملتے ہیں، وہ سیرت ہی حضرت فاطمہ کی سنتی ہے، اس کے دل و دماغ میں وہی نقش ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، انہی اولیاء کرام میں سے کوئی ایک بزرگ ہستی ہیں، اپنے ماموں کے ہاں پرورش پائی تو ماموں نے بچپن میں ذہن میں یہ نقش کر دیا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں بس پھر ہر وقت دل و دماغ پہ ایک ہی بات چھائی رہتی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، چور چوری کرتے وقت جب دیکھ رہا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے چوری کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ حرکت کرے گا الٹی سیدھی. تو جو کچھ گھر میں انسان کوشش کرتا ہے نا جی بچپن سے سکھانے کی، وہی انسان کے دل و دماغ میں چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. ترغیب دلانے کے لیے اپنے ہیروز کے قصے سنائیں گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ہیرو اسلام کے ہیں کون. ایسی ہماری تاریخ مسخ ہوتی جا رہی ہے اور ہم اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ تو اپنی اولاد تک پہنچائیں، وہ تو اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچائیں گے تو اس کا مطلب ہم خود بھی اس مسخ کرنے میں مصروف ہیں.
یہ ضمناً ایک بات آ گئی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت کیا تھا؟ ترغیب دلانے والا، حاکمانہ بہت کم حکم، جہاں ضرورت پڑتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم بھی ارشاد فرماتے تھے، لیکن زیادہ تر ترغیب والا ہی مسئلہ ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی عمل کی فضیلت بیان فرماتے تو صحابہ آشش کر اٹھتے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے روایت نقل فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں، ان سے جنگ کروں، ان سے لڑائی کروں، کب تک؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے، انسان اللہ نے بنایا ہے۔ جب یہ سب کچھ بنایا اللہ نے ہے تو یہ مالک بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ جب مالک وہی ہے تو قانون بھی اسی کا ہی چلنا چاہیے، قانون بھی اسی کا نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ اسی لیے بھیجے تھے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کریں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان کو اللہ کا قانون بتائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام صرف یہی کام کرنے آئے، جو اس قانون کو نہ مانے تو اللہ کی طرف سے نبی کو حکم تھا کہ آپ اس سے لڑیں کہ یہ اللہ کا قانون مانے۔ اس میں بہتری کس کی تھی؟ بلائی انسان کی تھی۔ جس نے بھی کلمہ توحید پڑھا جہنم کی آگ سے بچا، بہتری کس کی؟ انسان کی بہتری ہے نا۔ تو یہ رب کا قانون تھا کہ جب تک لوگ اس کلمہ توحید کا اقرار نہ کریں ان سے جنگ لڑی جائے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے اسلام جو جہاد کا حکم دیتا ہے وہ کوئی ملک چھیننے کے لیے نہیں، دولت چھیننے کے لیے نہیں، کسی جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ جب اسلام کا پرچم بلند ہو جائے تو ہاتھ روک لو، بس اسلام کے لیے جہاد صرف اللہ کے دین کے لیے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد کی اور بھی دیگر کئی شرائطیں آگے انشاءاللہ کتاب الجہاد آئے گی تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ یہ جو حدیث کی کتاب ہم نے شروع کی ہے نا جی، میں آپ کو اس سے عربی سافٹ ویئر سے کچھ ابواب عرض کر دیتا ہوں۔ ہم ابھی جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ کتاب الایمان ہے، اس کتاب الایمان کے اندر بھی ابواب ہیں، پھر کتاب العلم ہے، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب التیمم، صلاۃ، قبلہ، مساجد، کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب الاذان۔ یقین جانے کہ علم کا ایک سمندر ہے، سبحان اللہ۔ کتاب العیدین، وطر، کسوف، سجود، سبحان اللہ۔ یہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ایک ایک چیز اس کے اندر احادیث مبارکہ ساری ہماری ضروریات زندگی کی اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو جو چیزیں آگے آتی رہیں گی، جہاد کا ذکر بھی آگے آئے گا، کتاب الجہاد آتی آگے انشاءاللہ، اس میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ یہاں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، چند باتیں عرض کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا قتال کرنے کا، کب تک؟ کہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں۔ اور کیا تھا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ ایسا کرنے لگ جائیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسے بندے پہ تلوار اٹھانا منع ہو جائے گا جو کلمہ پڑھ لے، اسلام کا پابند ہو جائے، الا بحق الاسلام، ہاں مگر اسلام کا حق باقی رہے گا کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈکیتی کی تو قتل کیا جائے گا، یا جو بھی سزا مقرر ہوگی وہ دی جائے گی۔ اسی طرح اور دیگر اسلامی سزائیں ہیں، اگر وہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اسلام کے مطابق اس کو سزا ملے گی، ورنہ اس کی جان، مال، عزت سب محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، یعنی ہم ان کے ظاہری اعمال کو دیکھیں گے، وہ اسلام کے مطابق ٹھیک ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ باطن میں اگر کوئی کفر چھپائے ہوئے کچھ بھی ہے تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے حساب لے گا۔ یہاں علماء کرام نے
ایک بات اور بھی ذکر فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جب تک یہ 3 کام نہ کریں میں ان سے مقاتلہ کروں، ان سے جنگ کروں۔ کلمہ طیبہ جب تک نہ پڑھ لیں، نماز کی پابندی نہ کریں، زکوٰۃ ادا کرنی نہ شروع کریں، میں ان سے مقاتلہ کروں۔ تو یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگ ہستیوں نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور بھی دیگر بھی کئی حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ تو جس نے فرق ہی مٹا دیا تو کیا کیا اس نے؟ تو ان 3 بزرگ ہستیوں نے فرمایا، دیگر بھی ہیں، کہ ایسا شخص مرتد ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے مرتد تو نہیں، کافر تو نہیں ہوا، لیکن نماز چھوڑنے کی سزا پہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی فرماتے ہیں قتل کیا جائے گا۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقط ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو فرماتے ہیں کہ نہیں، بے نمازی نہ مرتد ہوتا ہے نہ اس کو قتل کیا جائے گا، بلکہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو قید میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا۔ نماز کے وقت اس کو کوڑے مارے جائیں گے، جب وہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ توبہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو چھوڑی ہوئی نمازیں وہ بھی قضا پڑھے اور آئندہ پکی نماز پڑھنے کی پابندی کرے تو پھر اس کو آزادی ملے گی۔ اللہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے پیروکار بتائیں نا، کسی بے نمازی کو قتل کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن رسا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے عطا فرمایا تھا، کسی اور کو نہیں ملا۔ جس طرح قرآن و حدیث سے انہوں نے مسائل اخذ فرمائے، کسی اور نے نہیں فرمائے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ذہن سے نام ان کو اتر گیا، وہ شکم مادر میں تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہی بات عرض کر کے چھٹی کرتے ہیں جی درس کی۔ شکم مادر میں تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کیا جائے جی؟ بعض نے کہا جی ایسے ہی دفن کر دیا جائے، بعض نے کہا نہیں آپریشن کر کے بچے کو نکالا جائے۔ تو آپریشن کر کے بچے کو نکالا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمان ہے کہ بچہ اگر پیٹ میں زندہ ہو، عورت مر جائے تو آپریشن کر کے بچے کو نکالا جائے، دفن نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دفن کر دیا جائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ مجھے شکم مادر سے نکالا گیا، میری والدہ فوت ہو گئی تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک یہ ہے کہ ایسی عورت کو بچے سمیت دفنا دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم رائج ہوتا تو میں تو آج قبر میں پڑا ہوا ہوتا۔ انہوں نے شافعی مسلک چھوڑا، حنفی مسلک اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عظیم شان ہے جی، سبحان اللہ، بہت عظیم شان ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے عورت کو طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ جہاں پوری دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہو، صرف میں اکیلا عبادت کرتا ہوں، اگر ایسا نہ کروں تو تجھے طلاق۔ تو اب مسئلہ تمام علماء سوچ و بچار میں کہ بھئی قرآن پڑھے گا تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، نماز پڑھے گا تو کوئی پڑھ رہا ہوگا، اذان دے گا کوئی دے رہا ہوگا، صدقہ کرے گا کوئی کر رہا ہوگا، کون سی نیکی ہے ایسی جو صرف یہ اکیلا کرے پوری دنیا میں کوئی اور نہ کرتا ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم ایسا کرو، مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہاں امیر مکہ سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے طواف رکوا دے، تم اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کرو اور آئندہ خبردار ایسی قسم مت کھانا۔ سبحان اللہ، بتا دی ایسی عبادت کہ اکیلا کرے۔ سبحان اللہ، کیسا مسئلے سے نکالا۔ ایک شخص نے بیوی سے کہہ دیا، اس نے پیالہ پانی کا ہاتھ میں اٹھایا تھا، پانی اس نے مانگا، پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر لے کر آئی،
اب اس کو تھوڑی سی دیر ہوگی، لے کے آئی تو اب اس نے کہا اب تم نے اگر پیا تو تجھے طلاق، تم نے گرایا تو تجھے طلاق. اب کیا کرے، کیا کرے پانی کو؟ پریشان ہو گئے. مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بس ضمناً ادھر ذوق شوق ادھر لے آیا جی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا. اب بتائیں نا یہ مسئلہ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بندے نے ایسا کر دیا تو کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، یا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہر بات قرآن و حدیث میں کہاں ملتی ہے بھائی؟ یہ تو بزرگان دین ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا، اللہ نے ان کے سینوں کو کھولا، اللہ نے انہیں ذہن رسا عطا فرمائے، انہوں نے مسائل کو اخذ کیا، ہمیں بتایا. تو جب آپ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گرانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، تو اس کے اندر کپڑا ڈال کے کپڑے میں اس کو کپڑے میں ضبط کر لیں پانی کو. سبحان اللہ، پیالہ خالی ہو جائے گا. سبحان اللہ، ایسا ایسا حل بتاتے تھے. سبحان اللہ، کہیں سے حل نہ ملتا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حل بتاتے تھے. سبحان اللہ کا ایسا کرم تھا آپ پہ. اللہ سے دعا ہے جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.